خوشی کے تاشے باجے رات گئے تک بجتے رہے۔ آمنہ ڈول کی آواز اور اس کی موسیقی اور قہقہوں کی گونج سنتی رہی۔ تاروں برے صاف شفاف آسمان کے نیچے لیٹی ہوئی وہ اس وقت کو یاد کر رہی ہیں جب اسی طرح کی ایک رات میں دلہن بن کے وہ بنو نجار کے خاندان سے قریش کے معزز قبیلے میں آئی تھی۔ اس واقعے کو ابھی چند ہی ماہ گزرے ہیں، لیکن آج وہ بیوگی کا لباس پہنے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان کی چھاتی سے چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے اور وہ اسے فرط محبت سے گلے لگا رہی ہے۔ سب ہی ماؤں کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، لیکن محبت کا پہلا ثمر بہت ہی شیریں ہوا کرتا ہے۔ لیکن آمنہ کا دل غم و اندو سے لبریز ہے۔ خلق مجسم اور شکیل و جمیل عبداللہ کی دائمی مفارقت نے ان کے قلب میں جو خلا پیدا کر دیا ہے، اسے دنیا کی کوئی خوشی پر نہیں کر سکتی۔ اگر آمنہ کی نظریں اتنی دوربین ہوتیں کہ جس سے وہ مستقبل کے آئینے میں جھانک کر اپنے عزیز بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئندہ رفعت و عظمت کی ایک جھلک بھی دیکھ لیتی تو شاید انہیں رنج و الم کا اس قدر احساس نہ ہوتا۔ یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ قبل اصحاب فیل کا وہ یادگار واقعہ پیش آیا تھا جس میں ابرہہ اور اس کی فوج کا برگس نکل گیا تھا۔ مکہ میں ان محیر العقول مافوق الفطرت باتوں کا بھی جگہ جگہ تذکرہ ہو رہا تھا جو آپ کی ولادت کے موقع پر پیش آئی تھی۔ مثلاً ایران کا وہ قیامت خیز زلزلہ جس میں کسریٰ کی ایواں کی 4 برجیاں منہدم ہو گئیں، یہ اس انوکھی سیارے کی نمود جو اس وقت بھی صحرائے عرب کو منور کر رہا تھا، یا اس سے بھی بڑھ کر ایران کی آتش کدہ میں اس مقدس آگ کا خود بخود ٹھنڈا ہو جانا جو ہزارہا سال سے روشن تھی۔ اس طرح جھیل سیوا کی پانی کا یکایک خشک ہو جانا بھی اہل مکہ کے لیے باعث حیرت بنا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ ان واقعات کا مستقبل سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو اور یہ سب محض اتفاقیہ ہی اس وقت رونما ہوئے ہوں۔ فقہ مورخین ہمارے اس توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی پر خندہ زنی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے ان علامات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس مقتدر ہستی کی جانب سے کوئی اشارہ نہیں ہو رہا جس کے ذمے یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ عرب کے منتشر قبائل کو یکجا کر کے ایک مملکت کے ماتحت لے آئے اور دنیا کو ایک ایسا پیغام دے جو صدیوں تک روحوں کو گرماتا اور قلبوں کو تڑپاتا رہے۔ اہل مکہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئندہ عظمت و ناموری کا تو کوئی علم نہیں، لیکن عبد المطلب کے پوتے کی حیثیت سے قریش ان پر فخر کرتے اور قبیلے کی نبرد آزما تک آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دادا کی ساری شفقت اور محبت آپ کے لیے وقف ہے اور لوگ اکثر آپ کو ان کی گود میں کھیلتا اور اگر کوئی اجنبی نہ آ جائے تو اس سے منہ چھپاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ چچا تائے خصوصاً ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنے ہی عزیز ہیں۔ صغیر سن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کی محبت کا تو علم ہی نہ ہو سکا تھا، لیکن رسم و رواج نے جلد ہی آپ کو ماں کی ممتا اور آغوش شفقت سے بھی جدا کر دیا۔ چند ماہ تو آپ نے ماں کا دودھ پیا، پھر کچھ دن عبد المطلب کی لونڈی صوبیہ نے رضاعت کی، لیکن بالآخر عرب کے قدیم دستور کے مطابق آپ کو اس مقصد کے لیے حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا جو بنو سعد کی ایک بدوی خاتون تھی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دودھ پر پلنے لگے جو صحرائے عرب کے بہادر بچوں کی نشوونما کا ایک جز لا ينفک تھا۔ عبد المطلب کا اقتدار نقطہ عروج پر تھے۔ 50 برس ہوئے جب انہیں مکہ مکرمہ کی تولیت سپرد ہوئی تھی اور اس وقت سے وہ گویا عرب کی دولت مشترکہ کی سربراہ ہیں۔ شہر کا نظم و نسق قصی کے خاندان میں سے 10 اکابر کی ایک جماعت کے ہاتھ میں ہے جو آبادی کے تمام مذہبی اور سیاسی امور کے ذمہ دار ہے۔ شعبے جدا جدا ہیں جن میں سے خانہ کی کلیدی برداری عبدالدار کے قبیلے میں، چاہ زمزم کی نگرانی بنو ہاشم کے خاندان میں،
دیوانی اور فوجداری عدالت تیم بن مرہ کی نسل میں چلی آ رہی ہے۔ حکومت کے دوسرے شعبے افواج کی سربراہی اور پڑوسی قبائل سے تعلقات ہیں، تو ان کے قلمدان بھی قریش ہی کے سربراہ اور سربراہوردہ اشخاص کے ہاتھوں میں ہیں۔ عہدوں اور اعزاز کی اس تقسیم کے باوجود عبد المطلب کے سن و سال، ذاتی کردار اور اثر و رسوخ کے باعث ان کو دوسرے سرداروں ہی میں نہیں بلکہ تمام عرب میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ مکہ کو ام القریٰ یا عرب کی تمام بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ شہر گو خود ایک بے برگ و گیا وادی میں آباد ہے، جہاں نہ زراعت ہوتی ہے نہ نخلستان، لیکن چشمے پھولوں کے باغات، گلزار اور سرسبز شاداب وادیاں زیادہ دور بھی نہیں۔ قدیم الایام ہی سے مکہ تجارتی قافلوں کا مرکز رہا ہے۔ یمن سے مسالہ جات، عطریات، کھالیں، پھل پارچہ جات، خوشنما قالینیں اور چمڑے کا سامان، حبش سے ہاتھی دانت، دمشق سے حسین لونڈیاں، مصر سے غلام یہاں کے بازاروں میں آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ لیکن اس شہر کو ایک دوسری خصوصیت بھی حاصل رہی ہے۔ یہ محض تجارتی منڈی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو بیت الحرام کی وجہ سے بھی ایک نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ اس کے گرد و پیش کے علاقے میں قتل و غارت گری ناجائز ہے، اور اس کی سرزمین ہر ایک کے واسطے دارالامان ہے۔ شہر کا مرکزی مقام کعبہ ہے۔ عمائدین اور اکابرین شہر کے مکانات اس کی دیواروں سے ملحق واقع ہیں۔ فن تعمیر کے اعتبار سے کعبہ کوئی جاذب توجہ عمارت نہیں۔ اس کی دیواریں سادہ اور نہ تراشیدہ پتھروں کی بنی ہوئی ہے، کھڑکی ایک بھی نہیں، روشنی صرف دروازے سے ہو کر اندر جا سکتی ہے۔ روایت سے ثابت ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی معیت میں خدائے واحد کی عبادت کے واسطے تیار کیا تھا۔ وقائع نگار اس کی بنیاد کو بیت المقدس کی عبادت گاہ سے 1000 اور یسوع مسیح سے 2000 قبل کی تاریخ میں جگہ دیتے ہیں۔ اس عمارت کا نام ہی اس کی ہیئتی ترکیبی کا آئینہ دار ہے، کیونکہ لفظ کعبہ مربع کا مترادف ہے۔ اس معبد کی تعمیر میں اس کے بانیوں کو فن تعمیر کی کسی اہم مسئلے سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ انہوں نے محض 4 سیدھی سادی دیواریں اٹھا کر اس پر چھت ڈال دی اور بس۔ کعبہ میں سب سے زیادہ قابل احترام شے ایک سیاہ پتھر ہے، جو کسی شہاب ثاقب کا ٹکڑا ہے اور کئی ہزار سال قبل ریگستان میں آ گرا تھا۔ اس پتھر کے گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہمیت حبل کو حاصل ہے۔ یہ ایک بھاری بھرکم تواند والا دیوتا ہے، جس کی مشفقانہ نظریں ان پجاریوں پر جمی رہتی ہے جو رات دن کے ہر حصے میں اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان مختلف تجار کی جداگانہ بت ہیں جو حج کے موقع پر دور و نزدیک سے کے بازار عکاظ میں خرید فروخت کے واسطے آتے ہیں۔ کعبہ کی ان مورتیوں میں کنواری مریم کی بھی ایک شبیہ ہے، جو مسیح کو اپنے گود میں لیے بیٹی ہے۔ اسی طرح عیسائی، یہودیوں اور آتش پرستوں کو کعبے کے اندر اپنے دین کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور مل سکتی ہے۔ کعبے کے تقدس پر تمام جزیرہ نمایاں عرب متفق ہے، اس لیے اس پر قبضہ ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام قبائل پر بالادستی حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اس سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور بیش و قیمت نذرانوں پر بھی دسترس ہے، جو عقیدت مند مشرک بتوں پر لا کر چڑھاتے ہیں۔ اس بت کدے کی چابیاں ابتدائی یمن کے مقرر کردہ افسروں کے قبضے میں رہا کرتی تھی، لیکن ایک دفعہ جب وہ کسی طرح قریش کے ہاتھ آ گئے تو پھر انہوں نے اس طرح ان پر اپنی گرفت مضبوط کی کہ مشرکوں کی تمام کوششیں اور یمن کے عیسائی فرمانروا ابرہہ کا حملہ بھی اس سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قریش کا یہ عقیدہ ہے کہ اب اس معبد کی تولیت ان کے ہاتھ سے کبھی نہ جائے گی۔ اتنا پختہ تھا کہ جب عیسائی بالکل شہر کے نزدیک پہنچ گئے اور حضرت عبد المطلب کی اونٹ ہنکا لے گئے تو اس سردار مکہ کو کعبے سے زیادہ اپنے جانوروں کی فکر لاحق تھی، اور جب وہ اس سلسلے میں عیسائی حملہ آور ابرہہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے بڑی تعجب سے کہا، تمہیں اونٹوں کی تو اتنی فکر ہے اور کعبے کے متعلق پرواہ نہیں؟
عبد المطلب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، مجھے اپنے جانوروں کی تو اس وجہ سے فکر ہے کہ وہ میری ملکیت ہے، رہ گیا کعبہ تو وہ اس کے املاک ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ خانہ کعبہ جیسے ابرہہ مسمار کرنے کے عرصے عملہ آور ہوا، مدت الایام میں سے قدیم روایت کی بموجب قابل احترام سمجھا جاتا رہا ہے، اور عام خیال ہے کہ خدا قدوس نے اہل عرب کی تخصیص کر کے انہیں اپنا یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بیک وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعاؤں کا مظہر، بیت اللہ 360 بتوں کا استحان، قوم کی دیوتاؤں کے مسند، ان رسوم اور روایات کا مرکز ہے جو سب خاص و عام کو دل و جان سے عزیز ہے۔ حج کے فرائض یہیں ادا ہوتے تھے۔ اہل عرب اگر کسی ایک بات پر متفق تھے تو وہ صرف یہی تھی کہ حد الوسع اس کی تزئین اور آرائش کی جائے اور اسے اتنا حسین و خوبصورت بنا دیا جائے کہ دنیا کی کوئی عمارت اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ صابی اور آتش پرست تک اس پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی وہ قابل منزلت سمجھا جاتا تھا۔ چین و ہندوستان کے تاجر بھی یہاں پہنچ کر اپنا سر جھکاتے تھے۔ البتہ عیسائیوں کو اس سے خدا واسطے کا بیر و حسد ہے۔